حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں جس کے سننے سے آپ کے اندر اپنے حالات جیسے ہی آپ کے کیوں نہ ہوں، آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ میں اپنے رب سے راضی رہوں، خوش رہوں، اور اپنے حالات کے اوپر خوش رہنے کا، صبر کرنے کا سبق ملے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک کسان کی کہانی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی ایک بالوں سے بنی ہوئی چٹائی پر تشریف فرما تھے۔ آپ کے ارد گرد لوگ بھی موجود تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تو آپ کی جانماز کو، آپ کی چٹائی کو اڑانے لگ جاتی، اور آپ کے سامنے انسانوں کا، جنوں کا، پرندوں کا اتنا بڑا لشکر تھا کہ پرندوں نے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا، اور آپ کی حکومت ان سب پر تھی۔ ایک کسان جو کھیت میں ہل چلا رہا تھا، کھیت میں کام کر رہا تھا، تو جب اس نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ان سے 3 باتیں کہنی ہیں۔ اس نے دل میں یہ کہا مجھے 3 باتیں ان سے کہنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کی، فرمایا ان کے پاس جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے پاس تشریف لائے اور اس کو سلام کیا، اور اس کے بعد اس سے کہنے لگے کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو کسان؟ تو کسان کہنے لگا میرے دل کے ارادے کا آپ کو کیسے پتہ ہوا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ اللہ کریم اس نے مجھے علم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! دل میں بندہ سوچے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس بات کا علم اپنے نبی کو کر دے۔ یہ تو سلیمان علیہ السلام کی شان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو پھر شان ہے نا۔ تو بہرحال اس کسان نے یہ عرض کی کہ خدا کی قسم جب میں نے آپ کو نعمتوں میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میں خود سے کہنے لگتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کی گزری ہوئی لذتیں، نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ میں جس محنت اور تھکن سے کل تھا آج بھی ویسا ہی ہوں، مگر آپ علیہ السلام بھی گزری ہوئی لذت دوبارہ محسوس نہیں کر سکتے، اور میں بھی گزری ہوئی تکلیف کو دوبارہ محسوس نہیں کرتا۔ جس حالات میں کل تھا وہ تکلیفیں میری بھی ختم ہو گئی، آپ کی لذتیں بھی ختم ہو گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دوسری تیری بات کون سی ہے وہ پوچھو۔ تو وہ کہنے لگا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے خود سے یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، میں بھی مر جانا ہے، مجھے ہی مر جانا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ کسان نے عرض کیا تیسری بات میری یہ ہے کہ فقط خود کو خوش کرنے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بروز قیامت حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا جو ان کے پاس ہیں دنیا میں، جبکہ مجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام گھوڑے سے اتر کر سجدے میں گر گئے، رونے لگے اللہ کی بارگاہ میں، اے پروردگار، اے مالک، اے میرے رب، اگر تو جواد یعنی سب سے بڑا جود و کرم والا اور بخل سے پاک نہ ہوتا تو میں ضرور تجھ سے ان نعمتوں کے واپس لینے کا سوال کرتا۔ یہ عرض کرنا تھا کہ اپنی نعمتیں واپس لے لے۔ اللہ پاک نے وہی فرمایا ہے سلیمان سجدے سے سر اٹھاؤ، کیونکہ میں اپنے بندے سے راضی ہو کر جو نعمت اسے عطا کرتا ہوں اس کا حساب نہیں لوں گا۔ اللہ اکبر! اپنے رب سے راضی رہیں، اپنے رب کی رضا کو چاہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، پھر وہ نعمتیں جو عطا فرمائے گا اس کا حساب نہیں لے گا اپنی رحمت سے۔ اور جو بندہ اللہ کے تھوڑے دیے پر بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے وہی فرمائی اس وقت کے نبی پر، فرمایا جو میرے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی رہے میں ان کی تھوڑی عبادت پر راضی ہوں۔ اللہ اکبر! ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پر ہمیشہ کاربند رہیں، اور جس طرح کے بھی حالات ہوں ان باتوں کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپنے حالات پر صبر حاصل ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے تاکہ اس قسم کی آپ کے فائدے کی اور آپ کی دنیا آخرت کی فائدے کی باتیں آپ کو ملتی رہیں۔ ہمیں فالو کیجیے، شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ۔